انسان کے اعمال خواہ وہ نیکی کے اعتبار سے ہوں یا برائی کے اعتبار سے ہوں، دونوں طرح کے اعمال اپنا اپنا ایک اثر رکھتے ہیں۔ نیک اعمال کا اثر مثبت صورت میں، اچھی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور برے اعمال کا اثر منفی صورت میں اور نقصان دہ صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل جب انسان کرتا ہے تو اس عمل کا اچھائی کے اعتبار سے یا برائی کے اعتبار سے نتیجہ آخرت میں اس کو ملے گا، اور آخرت میں نتیجے کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یقیناً یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، برائی کے اعتبار سے ہو یا نیکی کے اعتبار سے ہو، اس کا اثر ہماری زندگی ہی کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی ہماری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جانیں نہ جانیں، پہچانیں نہ پہچانیں، ہم اس طرف متوجہ ہوں نہ متوجہ ہوں، توجہ کریں نہ کریں، لیکن اس عمل کا اثر ہماری زندگی میں ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں گے، توجہ کریں گے تو ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا دھیان یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا کہ ہم نے یوں کیا تھا اور آگے سے یہ ہو گیا، ہم نے ایسا کیا تھا تو آگے سے ویسا ہو گیا۔ گویا اعمال صالحہ کو ہم لیتے ہیں اگر، تو نیک اعمال کے ثمرات، اثرات، فائدے، منافع، برکات، انوارات اسی دنیا کی زندگی سے شروع ہو جاتے ہیں، اسی دنیا کی زندگی سے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر شروع ہو کر یہ نہیں کہ سٹاپ ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں، انسان کا جو بھی عمل اس کے وجود سے نکلا ہے، اس جسم سے نکلا ہے، قول کی شکل میں، بات چیت کی شکل میں، گفتگو کی شکل میں، دیکھنے کی صورت میں، سننے کی صورت میں، پکڑنے کی صورت میں، چلنے پھرنے کی صورت میں، جو بھی عمل اس وجود سے نکلا ہے وہ زندگی میں ساتھ 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 چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، رکتا نہیں۔ آپ رک جائیں، میں رک جاؤں، ہم رک سکتے ہیں، مگر کیا ہوا ہمارا عمل رکے گا نہیں، وہ ساتھ ساتھ چلے گا، ساتھ ساتھ چلے گا۔ جس طرح دھوپ میں ہم جب چلتے ہیں تو میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا سایہ چلتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے،
سائے کی طرح ہمارے اچھے اور ہمارے برے اعمال ہماری زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ، برزخ میں بھی ساتھ، میدان محشر میں بھی ساتھ، پل صراط پہ بھی ساتھ، حتیٰ کہ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ گویا انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات برکت کی صورت میں، یا اگر منفی عمل کرتا ہے، ناجائز عمل کرتا ہے تو نحوست کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یا اس کو جنت کے اندر داخل کر کے رہتے ہیں، یا اللہ نہ کرے اگر اعمال منفی تھے تو دوزخ کے اندر داخل کر کے رہتے ہیں۔ صرف وہاں پر ہی ظاہر نہیں ہوں گے کہ اچانک وہاں پر اعمال ظاہر ہوں گے، وہاں پر اعمال نہیں ظاہر ہوں گے، مکمل اعمال نامہ ظاہر ہوگا، مکمل پوری کتاب ظاہر ہوگی، لیکن اعمال دنیا کے ساتھ 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 چلتے رہتے ہیں۔ لیکن نیک اعمال کی ایسی برکات انسان کی زندگی کے ساتھ لگ جاتی ہیں کہ انسان کو دنیا کی اس زندگی میں لطف آنا شروع ہو جاتا۔ انسان دنیا کی اس زندگی کے اندر جس چیز کی تلاش کرتا رہتا ہے کہ میرے دل کے اندر اطمینان آ جائے، قرار آ جائے، چین آ جائے، میری زندگی خوشگوار بن جائے، نیک اعمال کے اثرات سے اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اپنی زندگی خوشگوار لگتی ہے، اس کو اپنا دل مطمئن لگتا ہے، اس کو اپنا مستقبل روشن نظر آتا ہے، وہ کسی چیز کے لیے اتنا بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا اگر وہ اعمال کرے کہ جن اعمال کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی کیسی ہے؟ جیسے ایک مسافر ہے، وہ سفر کر رہا ہے، جون جولائی کی گرمی ہے، اور گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اس کو پیاس لگ رہی ہے، پیدل سفر کر رہا ہے، ایک منزل پہ پہنچا، تھوڑا ٹھہرا تو فوراً اس کی پیاس کی وجہ سے اس کے سامنے پانی پیش کر دیا گیا، یہ لو پانی پی لو۔ اس نے ٹھنڈا پانی پیا، سیر ہو کے پانی پیا، اب اس کے بعد اس نے آگے اگلی منزل کو جانا ہے، چلتے چلتے اگلی منزل کو پہنچا تو پیاس پھر لگی ہوئی تھی، شدت کی پیاس تھی، پھر اس کو پانی مل گیا۔ جس منزل پر وہ پہنچتا رہا پانی اس کو دستیاب رہا، پانی اس کو مل جاتا رہا، وہ اپنی پیاس بجھاتا رہا، حتیٰ کہ اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں اس نے جانا تھا، اور یہاں پہنچ کر اس مسافر کو کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں جگ اور گلاس کے پانی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اب یہ چشمہ جاری ہے، ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، صاف بھی ہے، ستھرا بھی ہے، نکھرا ہوا بھی ہے، یہ چشمہ تیرے لیے جاری کر دیا گیا ہے، اب جب چاہو پیو، جیسے چاہو پیو، ضرورت کے مطابق پیو، اب پانی ختم نہیں ہوگا، اب یہ تیری ضرورت ہے۔ بالکل مومن بھی جنت کی مناظر کا مسافر، جہاں پر بھی اس کو پیاس لگے گی تو وہاں پانی دستیاب ہوگا۔ نزا کے عالم میں بہت پیاس لگتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے، آخری وقت میں بڑی پیاس لگتی ہے۔ نزا کا عالم ہوگا، پیاس بجھانے کا سامان ہوگا، قبر کا عالم ہوگا، پیاس بجھانے کا سامان ہوگا، برزخ کا عالم ہوگا، پیاس بجھانے کا سامان ہوگا، محشر کی زمین ہوگی، پیاس بجھانے کا سامان ہوگا، برزخ کا عالم کے پل صراط ہوگا، اس کے اوپر گزرتے ہوئے پانی کا سامان، یعنی اس کو اطمینان اور اس کو تسلی ملتی جائے گی، حتیٰ کہ جب جنت کے دروازے سے قدم رکھے گا تو پھر اعلان ہوگا ادخلوا الجنہ، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دنیا میں بڑی مشقتیں جھیل کے آئے ہو، بڑا سفر کر کے آئے ہو، بڑا صبر کر کے آئے ہو، یہ کھلی ہوئی جنت ہے، یہ کھلی ہوئی،
اس میں ایسا چشمہ جاری ہو گیا، نہریں جاری ہو گئی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور تم بھی کبھی ختم نہیں ہوگے۔ یہ ہے زندگی کے ساتھ ساتھ نیکی کا چلنا، نیکی کے اثرات کا چلنا۔ دنیا کے اندر نیکی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی چھپی نہیں رہتی۔ بعض دفعہ انسان اخلاص کی بنیاد پہ چھپا کے بھی نیکی کرتا ہے نا، چھپا کے اس لیے کرتا ہے کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ریا نہ آ جائے، کوئی دکھلاوا نہ آ جائے، میری نیکی ضائع نہ، چھپ کے نیکی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ایسی نیکی کو قبول بڑا کرتے ہیں جو پوشیدہ طور پہ کی جاتی ہے، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لیکن نیکی چھپ کے کرتا ہے۔ اللہ نیکی کا نور اس کے چہرے کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے، اور دیکھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا کوئی پیارا بندہ ہے۔ نیکی کا نور چہرے کے اوپر نکھرا بکھرا ہوتا ہے، نکھرا بکھرا ہوتا، چھپ نہیں سکتا۔ اور نیکی کا نور چہرے کے اوپر نکھرا بکھرا ہوتا ہے، لیکن نیکی کا سرور انسان کی ایڑی سے لے کے چوٹی تک بدن کے روئیں روئیں میں موجود ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے نیکی کا، نیک اعمال کا، اعمال صالحہ کا، کہ جو ہی انسان چھپا کے کرتا ہے کہ مجھے میرے رب کی رضا حاصل ہو جائے، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، اور میں نے قبول کرنے کے بعد اس نیکی کی روشنی کو آپ کے چہرے کے اوپر بکھیر دیا۔ انبیاء کے چہرے چمکتے چہرے تھے، صحابہ کے چہرے چمکتے تھے چہرے تھے، اولیاء کے چہرے چمکتے چہرے ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کی تہجد کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بعض مرتبہ تو اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے کمرے میں ایک انسان چپ کر کے تہجد پڑھتا ہے، جو اتنی دنیا سے بے خبر ہو کر نیکی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کی نیکی سے باخبر ہوتی، اللہ کی ذات اس کی نیکی سے باخبر ہوتی ہے، اور دور سے انسان کے دیکھنے والے انسان کے دل گواہی دیتا ہے، یہ تہجد گزار انسان لگتا ہے، بتاتا نہیں، وہ اپنی نیکی کی نمائش نہیں کرتا کہ میں تہجد میں اٹھتا ہوں اور اتنے نفل پڑھتا ہوں اور میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے اٹھ رہا ہوں، نہ ایسا نہیں۔ چھپا کے کی ہوئی نیکی کا اثر بھی انسان کے چہرے کے اوپر رونق بن جاتا ہے، رہنائی بن جاتا ہے۔ مومن جب نیکی کے ماحول میں ڈل جاتے ہیں اور اللہ کے حق کو پورا کرتے، اللہ تعالیٰ ایک اور انعام ان کو دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، میں کیا بات کر رہا ہوں کہ نیکی کے کرنے کا صلہ اور اجر دنیا ہی کی زندگی کے اندر ملنا شروع ہو جاتا ہے، صرف آخرت پر ہی منحصر نہیں ہے۔ آخرت میں تو مکمل اجر ملے گا، مکمل نتیجہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم سیدھے ہو جاؤ تو میری تقدیر تمہارے حق میں سیدھی ہو جائے گی، اگر تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو میری تقدیر کے فیصلے بھی تمہارے حق میں ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں رول رہا ہے اور رو رہا ہے اور پس رہا ہے اور پستی کی انتہاؤں کو چھو رہا اور تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، کاش کر رہا ہے کہ وہی عروج ملے جو ماضی کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا کیا تھا، کہ سارے ایسے کرنے والے تھے اور مسلمان ایسے کرنے والا تھا، سارے لینے والے تھے اور مسلمان دینے والا تھا۔ یہ دنیا بھی بانٹتا تھا، یہ علم بھی بانٹتا تھا، یہ حکمت بھی بانٹتا تھا، یہ دانائی بھی بانٹتا تھا، یہ رحم دلی بھی بانٹتا تھا، یہ اخوت بھی بانٹتا تھا، یہ محبت بھی بانٹتا تھا، یہ انسانیت بھی تقسیم کرتا تھا۔ یہ تقسیم کرنے والا تھا، غیروں کے شکنجے کے اندر آ کر تقسیم کرنے والا مانگنے والا بن گیا، اور مانگنے والے تقسیم کرنے والے بن گئے۔ نظام الٹ گیا۔ اللہ کہتے ہیں نظام بدلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا
منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نہیں کرتا۔ فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں اگر لوگ عمل صالح پہ آ جائیں، نیکی کے راستے پر آ جائیں، خیر کے راستے پر آ جائیں، میری دی ہوئی شریعت کے راستے پر آ جائیں، قرآن حکیم کے راستے پر آ جائیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائیں، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارض سے مراد ساری زمین ہے، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، کوئی کونا، کوئی کھدرا، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی صوبہ، کوئی ملک، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اس سے الگ نہیں ہیں، اسی میں شامل ہیں۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم نیک بن کے دکھاؤ گے، عمل صالح والے بن کے دکھاؤ گے، میں پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کی سلطنت، پوری دنیا کی بادشاہی، پوری دنیا کا عروج، پوری دنیا کی بلندی، پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی سیادت، ساری کی ساری میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔